مناظر رضا صاحب، امام و خطیب جامع مسجد قائم نگر اور دیگر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جسے میں نے عنوان تقریر بنایا۔ آیت مطلوبہ پر روشنی ڈالنے سے قبل میں کمپلسری سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں، اچھا سمجھتا ہوں، مناسب سمجھتا ہوں، آئیے ہم سب مل کر حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فخر رسول، مولا کل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عشق و محبت میں سرشار ہو کر بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج عنوان ملا شہدائے کربلا پر گفتگو کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کچھ شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ شاعر لکھتے ہیں، تو جدھر ہے، تو جدھر ہے حق ادھر ہے،
تو جدھر ہے حق ادھر ہے، اے حسین ابن علی۔ تو جدھر ہے حق ادھر ہے، اے حسین ابن علی۔ کربلا پیغام بر ہیں، اے حسین ابن علی۔ اور مزید آگے لکھتے ہیں، سر کو نیزے پر اٹھا کر، سر کو نیزے پر اٹھا کر کوفیوں نے یہ کہا، زیر سب ہیں تو زبر ہے، اے حسین ابن علی۔ تو جدھر ہے حق ادھر ہے، اے حسین ابن علی۔ اور حفیظ جالندری صاحب لکھتے ہیں، دشت بلا کو عرش کا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا نگینہ بنا دیا۔ اور ایک اور شاعر لکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ اور ایک اور شاعر کہتے ہیں، سنا جو آپ نے، سنا جو آپ نے ایمان کی دہائی کو، حسین آ گئے امت کی رہنمائی کو، حسین آ گئے امت کی رہنمائی کو۔ اور آگے لکھتے ہیں، یزید بولا ادھر برچھی برچھیاں بھالے ہیں، یزید بولا ادھر برچھی برچھیاں بھالے ہیں، حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں، حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں۔ یزید بولا کہ طاقت نہیں تو کچھ بھی نہیں، حسین بولے کہ ہمت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یزید بولا میں ظالم ہوں ظلم کرتا ہوں، حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں۔ سنا جو آپ نے ایمان کی دہائی کو، حسین آ گئے امت کی رہنمائی کو۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن شہیدوں کو زندہ کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ شہیدوں کو۔ شہید کون ہوتے؟
جو اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی پیش کرے، اسے شہید کہتے ہیں۔ جو مذہب اسلام کی بقا کے لیے، مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے، مذہب اسلام کی تحفظ کے لیے، مذہب اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرے، اسے شہید کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی مذہب اسلام کو بچانے کے لیے، مذہب اسلام کی اشاعت کے لیے، مذہب اسلام کو بچانے کے لیے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، قرآن اسے زندہ کہہ رہا ہے۔ اور جسے قرآن زندہ کہے ہمیں بھی زندہ کہنا ہوگا۔ قرآن اگر شہیدوں کو مردہ کہتا تو ہمیں بھی کہنا ہوتا۔ قرآن نے شہیدوں کو زندہ کہا، ہم زندہ کہتے۔ تو مذہب اسلام کے لیے بے شمار جنگیں لڑی گئی ہے، اور ان تمام جنگوں کی تاریخ الٹ کر پڑھیں آپ۔ اللہ کے محبوبین بندوں کی بے شمار جانیں قربان ہوئی ہے، بے شمار مقدس حضرات نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مذہب اسلام کی تحفظ کے لیے جنگ بدر بھی لڑی گئی، جنگ احد بھی لڑی گئی، جنگ تبوک بھی ہوئی، جنگ خندق بھی ہوئی، اور ان تمام جنگوں میں ایک جنگ کربلا بھی شامل ہے۔ ان تمام جنگوں کی تاریخ ہمیں یہ ملتی ہے کہ ان تمام جنگوں میں کھانا بھی چالو تھا، پانی بھی چالو تھا، لیکن جو کربلا کی جنگ لڑی گئی ہے اس میں پانی بھی بند تھا، کھانا بھی بند تھا۔ بھوک اور پیاس کی شدت میں مذہب اسلام کے تحفظ کے لیے، بقا کے لیے جانثاروں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی ہے۔ تو اللہ نے انہیں کیا مقام عطا کیا، کیا درجہ دیا؟ قرآن نے اسے شہید کہا ہے۔ کسے کہا؟ جو مذہب اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی ہے۔ قرآن اسے زندہ کہہ رہا ہے، لیکن بعض حضرات کی سوچ یہ ہے، بعض لوگوں کی جو مارکیٹ میں گھوم رہے لوگ، جو مارکیٹ کے مولوی، کچھ مولوی ایسے ہیں جو انہیں مردہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اس لیے مارکیٹ کے مولویوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کا ایمان بھی بیکار ہو جائے گا۔ ایمان کی آپ سلامتی چاہتے ہیں، ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، تو ان علماء کی صحبت اختیار کریں
جن کے دلوں میں عشق رسول ہے، جن کے دلوں میں محبت رسول ہے، ورنہ مارکیٹ کے مولویوں کے حالات تو کچھ اور ہیں، اندر کچھ اور نظر آتا ہے۔ مارکیٹ کے مولویوں نے تو یہاں تک لکھ دیا نعوذ باللہ من ذالک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہائم جانور کے طرح علم تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہائم جانور جانتے کسے کہا جاتا ہے؟ چوپائے جانور کو۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ انہیں کچھ دینے کی صلاحیت نہیں، جو بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ یہ کتنے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، جب بلکہ قرآن اور احادیث بے شمار موجود ہے، آیت قرآنی سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ ان سمجھداروں کی بات سنیے اور عاشق رسول کی بات سنیے۔ اگر مانگنا شرک ہوتا تو صحابہ کرام کبھی یہ نہ کہتے کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تو صرف چاہیے تو اہل قرابت کی محبت چاہیے۔ تاریخیں آپ امام صاحب سے سنے ہوں گے، حدیث سنے ہوں گے آپ، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ آئے دن ہم ان کے ویڈیو وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر بہت ساری ان کی گفتگو ہے۔ تو آپ امام صاحب سے سنے ہوں گے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی جن کا نام حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام جب ان کے دولت قضا پر گئے تو حضرت ربیعہ بن کعب نے سرکار کو وضو کے لیے پانی پیش کیا، پھر سرکار نے فرمایا فقال علی سل، اے ربیعہ بن کعب مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اے ربیعہ بن کعب مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ساری چیزیں ہو، جس کے پاس ساری چیزیں ہو وہی دعویٰ کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو ساری چیزیں عطا فرما دی ہیں، تب تو دعویٰ کر رہے ہیں۔ میرے نبی دعویٰ کر رہے ہیں نا، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز مانگو اور فلاں چیز نہ مانگو، میرے نبی نے فرمایا جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ تو مانگنے والوں نے بھی کیا خوب مانگا، یہ نہیں مانگا یا رسول اللہ مجھے اونچی بلڈنگ دے دیجئے، 2-4 بیگھہ کا مالک بنا دیجئے، یا ہمیں کیش کی شکل میں کچھ عطا فرما دیجئے، نہیں مانگا۔ بلکہ مانگنے والے کیا مانگ رہے، جملہ سنیے گا تو انشاءاللہ تعالی مچل جائیے گا۔ مانگنے والے مانگ رہے یا رسول اللہ نہ مجھے زمین چاہیے، نہ زما چاہیے، نہ مکا چاہیے، نہ مکی چاہیے، نہ مکا چاہیے، کچھ نہیں، بلکہ مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ یہی تو کہا میرے نبی سے حضرت ربیعہ بن کعب نے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ سے مانگو۔
اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، ارے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ دینے والا رب ہے، دلانے والے میرے نبی ہیں۔ اللہ دیتا اور رسول بانٹتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی سے مانگو، اور جب بھوک لگتی ہے تو بیوی سے مانگتا ہے، وہ تو اللہ سے مانگنا چاہیے تھا۔ جب پریشانی آتی ہے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اور کہتا اللہ سے مانگو۔ کیوں مانگتے ہو بھائی؟ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی سے کیوں مانگتے؟ بچوں سے کیوں مانگتے؟ تو جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ دن بھر مزدوری کرتا ہے، بادشاہ سے مزدوری مانگتا، اللہ سے مانگنا چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ باہر کا کچھ باتیں آ گئی تھی، تو ایمان کا اصلاح بھی بہت ضروری ہے جی، ایمان اور اس کے بعد عمل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات خالدین فیہا۔ ایمان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ایمان کی مضبوطی بہت ضروری ہے، ورنہ ایمان کے لٹیرے گھوم رہے ہیں، ایسے لٹیرے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو عاشق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، وہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے۔ اگر ان کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ خاکسار ایک جھلک دکھلا دیتا ہے۔ تاریخوں میں یہ آیا کہ ملک شام میں 3 آدمی تھا، نوجوان، جس کی چڑھتی ہوئی جوانی تھی، ابھی چڑھتی ہوئی جوانی، اور یہ تینوں بہادر جوان ملک شام میں اللہ کی وحدانیت کو پھیلا رہے تھے، دین کا کام کر رہے تھے، مذہب اسلام کو لوگوں کے بیچ رکھ رہے تھے، مذہب اسلام کے قانون بتا رہے تھے، مذہب اسلام کو پھیلا رہے تھے۔ ملک شام کے بادشاہ کو یہ خبر ہوئی کہ 3 بہادر نوجوان اس شہر کے اندر مذہب اسلام کو پھیلا رہا ہے، اور وہ بادشاہ عیسائی تھا، عیسائی دھرم کا ماننے والا تھا۔ بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو بادشاہ اپنے چیلے چمچے کو بھیجا، کہا جاؤ ان تینوں کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو۔ وہ تینوں نوجوان کو گرفتار کرنے کے لیے اس نوجوان کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے چیلے چمچے وہاں تک پہنچ گیا، تینوں کو گرفتار کر لیا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگا دی، پاؤں میں زنجیریں لگا دی، تینوں کو گھسیٹتا ہوا بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ تینوں نوجوان عیسائی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں،
اللہ کی بات بتا رہا ہوں، مذہب اسلام کے پیغامات کو زمانے میں رکھ رہا ہوں، مذہب اسلام کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی کوششیں کر رہا ہوں۔ کہا اچھا تم لوگ مسلمان ہو؟ کہا ہاں، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم رسول کائنات کے لائے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، یہی تو کام کر رہا ہوں۔ کہا اچھا سنو، بادشاہ کہنے لگا ایک کام کرو، تم ہمارے شہر میں ہو، ہمارے ملک میں ہو، تو ہمارا کام کرو، ہمارا کام کرو۔ کہا آپ کا کون سا کام ہے؟ کہا تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ، اپنے مذہب سے پھر جاؤ اور مذہب عیسائیت میں شامل ہو جاؤ، مذہب عیسائیت کو قبول کرو۔ نوجوان کہنے لگا جان تو دے سکتا ہوں لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ کہاں تم لوگ مذہب عیسائیت کو چھوڑو اور سنو، انی اجعل فیکم الملک وازوجکم بناتی، اگر تم لوگ مذہب عیسائیت کو قبول کر لو گے تو تم لوگوں کو ہم بادشاہ بنا دیں گے، ملک کا بادشاہ بنا دیں گے، وازوجکم بناتی، اور تم لوگوں کو اپنی لڑکیوں سے شادی کرا دیں گے۔ جملے پہ غور کیجیے گا، کیا کہا کہ ہم تم لوگوں کو بادشاہ بنائیں گے، اپنی لڑکیوں سے شادی بھی کرا دیں گے، خوب لالچ دیا۔ آج بھی دیگر مذاہب کے لوگ مذہب اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہا ہے، مذہب اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہا ہے، لالچ دے رہا ہے، پیسے کی لالچ، جائیداد کی لالچ، فراوانی کی لالچ، خوشحالی کی لالچ، بے شمار لالچ ہے۔ لیکن ان کا خوبصورت جواب سنو پیارے، کہا نہ مجھے دولت چاہیے، نہ مجھے مکان چاہیے، نہ جائیداد چاہیے، کچھ نہیں، صرف چاہیے تو نبی کا دیا ہوا ایمان چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہم جس دین کو ہم نے دل سے مان لیا، نہ تمہاری زمین کی ہمیں ضرورت ہے، نہ تمہارے مکان کی ضرورت ہے، اور نہ تمہاری لڑکیوں کی ضرورت ہے، بس ہم نے اپنی ضرورت کو پوری کر لیا ہے، اور یہ وہ ضرورت ہم نے پوری کیا کہ یہ ضرورتیں ہماری دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ حالات یہ، بادشاہ کہنے لگا یہ لوگ اپنے دین سے پھر نہیں سکتا، چمچوں کو حکم دیا ایسا کرو کہ لکڑیاں اکٹھا کرو۔ کیا کہا؟ لکڑیاں اکٹھا کرو۔ لکڑی کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا دیگ لے آؤ۔ 3 دیگ لایا گیا تھا تینوں بھائی کے لیے۔ کہا لکڑیاں اکٹھا کرو، دیگ چڑھاؤ، اب اس میں تیل ڈالو۔ روایتوں میں آیا کہ تینوں دیگ میں زیتون کا تیل ڈالا، اس کو کھولایا، بڑے بھائی کو لایا، کہا اب بھی وقت ہے، ورنہ تمہیں اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اپنے دین سے پھر جاؤ، اپنے مذہب سے پھر جاؤ اور مذہب عیسائیت کو قبول کر لو۔ کہا جان دے سکتا ہوں لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا۔ بڑے بھائی کو ہاتھ میں ہتھیلی لگایا، پاؤں میں زنجیر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ دونوں بھائی اپنے بھائی کے انجام کو دیکھ کر رونے لگا، آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے جاری ہو گئے۔
حالات یہ ہے کہ بڑے بھائی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا. بادشاہ دوسرا بھائی سے پوچھا دیکھا تم نے اپنے بڑے بھائی کا انجام؟ کہا جی دیکھا، دیکھ لیا ہم نے. کہا دیکھا نا؟ کہا جی ہاں. کہا تب تمہیں بھی یہی سزا ملے گی، تمہیں بھی یہی سزا ملے گی. تم کو مہلت دے رہا ہوں، تمہیں وقت دے رہا ہوں، اپنے دین سے پھر جاؤ، مذہب عیسائیت کو قبول کر لو. دوسرا بھائی بھی خوبصورت جواب یہی دیا کہ جان تو دے سکتا ہوں، نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا، نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا. دوسرے بھائی کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا. اب تیسرا بھائی جس کی چڑھتی ہوئی جوانی تھی، جس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے انسان بے تاب ہو جاتا تھا، جس کے چہرے پر عشق رسول جھلک رہا تھا، محبت رسول میں اس کا چہرہ چمکدار تھا، چمکتا ہوا چہرہ. بادشاہ کا وزیر آیا اور آنے کے بعد کہا بادشاہ صاحب آپ ہمیں اس کے حوالے کر دیجئے، اس کو میرے حوالے کر دیجئے، میں اس کو آسانی کے ساتھ عیسائی بنا دوں گا. کیا کہا؟ اس کو آسانی کے ساتھ عیسائی بنا دوں گا. کہا اچھا لے جاؤ. بادشاہ کا وزیر اس چھوٹے بھائی کو جس کی چڑھتی ہوئی جوانی تھی، اس کا وزیر لے گیا اور ایک مکان میں بند کر دیا، اور اسی مکان میں اپنی بیٹی کو اس کو بہکانے کے لیے پیش کیا. اس کی بیٹی بھی لاجواب تھی، خوبصورت بیٹی تھی. جب وہ راستے سے گزرتی تھی نا تو کھڑکیاں کھل جاتا تھا، لوگ آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا تھا، اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کیا کرتا تھا، ان کی زلفوں کی تعریف کرتا تھا، اس کی آنکھوں کی تعریف کرتا تھا. تعریف کے لائق اس کی بیٹی تھی، بے حد خوبصورت لڑکی تھی. اس لڑکی کو اس نوجوان کو بہکانے کے لیے پیش کیا. جیسے ہی لڑکی اس کے روم میں داخل ہوتی ہے، وہ نوجوان نماز کی نیت باندھ لیتا ہے. نماز کی نیت باندھ لیا. جس لڑکی کو دیکھنے کے لیے انسان بےتاب ہوتا تھا، اور یہ نوجوان نماز کی نیت باندھ لیا. دیکھنا تو دور، حالات یہ ہے کہ اس کی آہٹ کو بھی دیکھنا آپ نے پسند نہیں کیا تھا، آہٹ کو بھی پسند نہیں کیا. نماز کی نیت باندھ لی، قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجود میں ہے، نوافل نماز پڑھتے جا رہے. ادھر لڑکی سوچ رہی ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنی خوبصورت بنایا کہ زمانہ میری خوبصورتی کے دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، اور یہ نوجوان مجھے دیکھنا پسند ہی نہیں کر رہا. 1 رات ہو گئی، 2 راتیں ہو گئی، 3 راتیں ہو گئی، کئی راتیں گزر جاتی ہے. لڑکی اپنے آپ میں کفت محسوس کرتی ہے کہ آخر یہ کیوں نہیں مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں کیوں نہیں پلٹ رہی ہے، یہ مجھے دیکھنے کے لیے دیکھنا کیوں نہیں چاہ رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے. مایوس ہو کر اپنے باپ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے ابا جان، زمانہ مجھے دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا ہے اور مجھے دیکھنا نہیں چاہتا. یہ لگتا ہے کسی اور کا عاشق ہے، یہ کسی اور سے محبت کرنے والا ہے. کہا اب کی بار چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اب تم کامیاب ہو جاؤ گے. لڑکی پھر دوبارہ داخل ہوتی. جیسے ہی داخل ہوتی ہے نوجوان نماز کی نیت باندھ لیتا ہے. لڑکی پوچھتی ہے نوجوان
تو کسی اور کا عاشق لگ رہا ہے. نماز سلام پھیرا، نماز مکمل کی، کہا کیا پوچھی؟ کہا تو کسی اور کا عاشق نظر آ رہا. کہا ہاں میں عاشق ہوں. کہا تم کسی اور سے محبت کرتے ہو؟ کہا جی ہاں کسی اور سے محبت کرتا ہوں. لڑکی کہنے لگی تم کس سے محبت کرتے ہو؟ مجھے پتہ بتاؤ. کہا مدینے کے تاجدار سے محبت کرتا ہوں. پوری کائنات کے مالک و مختار سے محبت کرتا ہوں. کہا عشق کس سے کرتے ہو؟ کہا مدینے کے تاجدار سے عشق کرتا ہوں. کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ عاشقوں کے عشق کا سبب نہ پوچھ، عاشق خود ہی جانتا ہے عشق کیا ہے. عاشق خود ہی جانتا ہے عشق کیا ہے. کہاں ایسا کرو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تم عشق کرتے ہو، ہمیں بھی اس کا عاشق بنا دو، ہمیں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان کرا دو. سبحان اللہ. یہ آئی تھی عیسائی بنانے کے لیے، خود مسلمان بن گئی ہے، خود مسلمان بن جاتی ہے. اب جب دونوں مسلمان ہو گئے، اب کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتی ہیں. جو ہی گھوڑے پر سوار ہو کر آگے نکلنا چاہا، پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی. ٹپ ٹپ چلنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے. پلٹ کے دیکھتا ہے کہ وہ کون ہے جو آ رہا. جو ہی پلٹا دیکھا وہی میرا بھائی ہے جسے زیتون کے تیل میں کھولایا گیا. زیتون کے تیل میں کھولایا گیا. اب وہ آتے ہیں اور دونوں کا نکاح کرواتے ہیں، شادی کرواتے ہیں. کسی شاعر نے لکھا ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے. اگر زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت قریب لا کر کے اور دکھا دوں. اجازت ہے؟ دکھا دوں بھائی؟ اجازت ہے نا؟ بہت قریب کا معاملہ بتاتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ بھی میدان کربلا تو باقی یہ ہے. آیا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 گھنٹہ تو ضرور بولوں گا. 4 گھنٹہ سنیے گا نا بھائی انشاءاللہ. بہت قریب لاتا ہوں. 1933 کا واقعہ. 1933 کا واقعہ ہے کہ اس وقت جو ہے عراق کا بادشاہ شاہ فیصل تھا. کون تھا؟ شاہ فیصل. ان کے زمانے میں قبرستان میں، جس قبرستان میں حضور علیہ السلام کے صحابی لیٹے ہوئے تھے، صحابی لیٹے ہوئے تھے، اور وہ کون صحابی تھے جانتے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ السلام کے بہت سچے عاشق ہیں، عاشق ہی نہیں صحابی ہیں. اور حضرت جابر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار احادیث مبارکہ جو ہے روایتیں ہیں، آپ نے روایت کی ہے. وہ صحابی اپنے مزار مقدس میں آرام فرما رہے ہیں اور 1933 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا. بہت بڑا سیلاب، اتنا بڑا سیلاب آیا کہ عنقریب تھا کہ حضرت جابر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس میں پانی چلا جاتا، اندر داخل ہو جاتا. بہت قریب کا معاملہ تھا. تو جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ اندر کی بھی خبر رکھتے ہیں اور اوپر کی بھی خبر رکھتے ہیں. اوپر کی خبر یہ رکھے
وہ اوپر دیکھ رہے تھے کہ ہمارے مزار میں پانی اندر چلا آئے گا. خواب کے ذریعہ پیغام بھیجا. کس کے پاس؟ شاہ فیصل کے پاس. شاہ فیصل کو کہا اے بادشاہ وقت، آپ ہم لوگوں کے مزار سے، قبر سے نکال کر کہیں دوسری جگہ دفن کر دیجئے، کہیں دوسری جگہ دفن کر دیجئے. ان قریب ہے کہ ہم لوگوں کے قبر میں پانی چلا آئے گا. شاہ فیصل حکومت کے کام میں اس قدر بیزی تھا، اس کے پاس سماجی الجھنیں تھی، سیاسی الجھنیں تھی، خواب کو بھول گیا. دوسرے دن بھی خواب دکھایا، پھر بھول گیا. تیسرے دن جو وہاں کا قاضی تھا نا، مفتی صاحب تھے، قاضی صاحب، ان کو خواب کے ذریعہ پیغام بھیجا کہ ہم 2-3 دن سے بادشاہ وقت کو اطلاع کر رہے ہیں کہ ہمارے مزار سے ہمارے لوگوں کے لاش کو نکال کر دریائے دجلہ کے کچھ فاصلے پر دفن کر دو. ہم لوگوں کے قبر میں نمی آ چکی ہے، لیکن میرے خواب کو وہ دھیان نہیں دے پا رہے. آپ جائیے ان کے پاس اور کیفیت کو سنائیے. خواب کے ذریعہ جو میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اس سے کہیے. وہ قاضی صاحب بادشاہ کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا رات میں خواب دیکھا ہوں. کہا کیا؟ کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک میں ان قریب ہے کہ پانی چلا آئے گا. کہا خواب تو ہم بھی دیکھ رہے تھے، 1-2-3 دن ہم بھی خواب دیکھیں. تو جو بادشاہ تھا، بادشاہ کہا جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ حالات کیا ہے. شہر کے قاضی کو کہا، حالات دیکھنے کے لیے شہر کے قاضی آئے تو دیکھا واقعی دریائے دجلہ کا پانی حضرت حذیفہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے اندر داخل ہو جائے گا. کیفیت، ساری کیفیت کی جانکاری کے بعد پہنچا پھر بادشاہ کے پاس. بادشاہ سے کہا کہ حقیقت ہے ان قریب ان کے قبر مبارک میں پانی چلا جائے گا، اندر داخل ہو جائے گا. شاہ فیصل کہنے لگا کہ حکومت کے فنڈ سے جتنے پیسے کی ضرورت ہوگی میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس کام کو آپ کیجئے. شہر کا قاضی گئے. اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک تاریخ متعین کی کہ ان لوگوں کے قبر سے لاش کو نکالا جائے گا اور وہاں سے کچھ دوسری جگہ پر دفن کیا جائے گا. تاریخ طے یہ ہوئی کہ 10 ذی الحجہ کو یعنی ٹھیک بقرعید کے دن ان کے قبر سے لاش کو نکالا جائے گا. اب پوری دنیا سے جو لوگ حج کرنے گئے تھے نا، وہ لوگ شاہ فیصل کے پاس ایک عریضہ لکھا کہ آپ اس تاریخ کو بدل دیجئے، چونکہ ہم لوگ بھی ان کی زیارت کر لیں گے، ہم لوگوں کو بھی ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے. ہم لوگ تو حج کے کام میں مشغول ہیں، حج فریضہ حج کو انجام دے رہے ہیں. ایسا کیجئے کہ اس تاریخ کو آگے بڑھا دیجئے. شاہ فیصل نے اخبار کے ذریعہ یہ خبر عام کروایا کہ 20 ذی الحجہ کو ان دونوں صحابہ کرام کے مقدس قبر انور کو کھولا جائے گا. 20 ذی الحجہ کو، چونکہ سارے لوگ حج سے فارغ ہو جائیں گے. 20 ذی الحجہ کی تاریخ قریب آئی. 20 ذی الحجہ کا دن قریب آیا. اب سارے لوگ، جو پوری دنیا سے لوگ جو حج کرنے گئے تھے، وہاں جمع ہوئے اور ایک جلسہ ہوا، واعظ و نصیحت کی باتیں ہوئی. اس کے بعد ان مقدس حضرات کے قبر کو کھولنے کی بات آئی. تو شاہ فیصل نے حکم دیا کہ اب ان کے قبر مبارک کو کھولا جائے. تو پہلے حضرت حذیفہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک کو کھولا گیا 1400 سال کے بعد جب قبر کو کھولا تو کیا دیکھا کہ لگ رہا ابھی انہیں دفن کیا گیا. قبر کو کھولا تو جو 1400 سال کے بعد تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو یہ محسوس کیا کہ لگ رہا ابھی انہیں ان کے کفن مبارک میں عطر لگایا گیا. ابھی قبر مبارک کے جسم اطہر پر جو کفن پہنایا گیا اس میں لگتا ابھی عطر لگایا گیا وہ خوشبو. اب ان کے چہرے اقدس کو دیکھا جو 1400 سال کے بعد اللہ اکبر وہ داڑھی مبارک چمک رہی تھی. داڑھی کے بال چمک رہا تھا. آنکھیں بہت خوبصورت تھی. سارے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. 1400 سال کے بعد لگ رہا تھا کہ ابھی انہیں دفن کیا گیا. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبر مبارک کو کھولنے کی بات آئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبر مبارک کو کھولا تو وہی کیفیت نظر آئی جو کیفیت حضرت حذیفہ میں موجود تھے. سارے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ لگ رہا انہیں بھی ابھی دفن کیا گیا. اب حد تو یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبر مبارک سے نکالنے کے لیے ان کے لاش کو نکالنے کے لیے اسٹیچر لگایا تو کسی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کے جسم ان کے کا جو جسم تھا وہ خود بخود اسٹیچر پر چڑھتا ہوا نظر آیا. تو اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ بھی گئے تھے. سائنسداں بھی تھا, ڈاکٹر بھی تھا, حکیم بھی تھا, بڑے بڑے فقہا بھی تھے. سب تو یہی کہتے نظر آئے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے. آج بھی کربلا کی سرزمین پر مسکرا رہے امام حسین. آج بھی مسکرا رہے ہیں. آج بھی مسکراتے نظر آ رہے. کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس لیے مسکراتا ہوا چہرہ میرے نبی نے امام حسین کو دیکھا تھا. جب وہ روتے تھے تو بیٹی فاطمہ کے پاس پہنچتے تھے. بیٹی فاطمہ, حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. حسین جب روتا ہے نا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. حسین جب مسکراتا ہے تو میں بھی مسکراتا ہوں. میرے دل کو سکون ملتا ہے. بیٹی فاطمہ حسین کو تکلیف مت دو, حسین کو مت رلاؤ. میرے آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو جاتے ہیں. بے پناہ محبت. تو قرآن کیا کہتا ہے سنیے. قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب, آپ لوگوں سے کہہ دیجئے, آپ اپنی امتی سے کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہم نے تمہیں جو کچھ بھی لا کر دیا اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہم نے تمہیں نمازیں لا کر دی, ہم نے تمہیں روزہ لا کر دیا, ہم نے تمہیں زکوٰۃ
فریضہ حج فریضہ زکوٰۃ دیا، ہم نے تمہیں اٹھنے کا طریقہ بتایا، ہم نے تمہیں چلنے کا سلیقہ دیا، ہم نے تمہیں چلنے پھرنے کا طریقہ بتایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ زمین چاہیے، نہ زمان، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، کچھ نہیں، الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف چاہیے تو اہل قرابت کی محبت چاہیے، صرف چاہیے تو اہل قرابت کی محبت، حضرت فاطمہ کی محبت، حضرت علی کی محبت، حضرت امام حسین کی محبت، اس لیے کہ میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ بھی محبت، میرے نبی بھی اپنے نواسے سے محبت، ماں بھی بے پناہ محبت کرتے تھے، باپ بھی بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت ان مقدس ہستی کے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان پر ایک صحابی پہنچے تھے، ان کا نام حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سرکار کے گھر پر تشریف لے گئے حضور علیہ السلام کے پاس، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مکان میں اندر تھے، حجرہ نبی جو تھا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ حضرت اسامہ بن زید سرکار کی بارگاہ میں آئے تو سرکار کی نگاہ حضرت اسامہ بن زید پر پڑی، حضرت اسامہ بن زید پہ پڑی۔ سرکار کمبل کو اوڑھے ہوئے تھے اور اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کے پاس جاتے ہیں، ادھر سرکار کے قدم پڑھے اور ادھر سے حضرت اسامہ بن زید کے قدم ناز بڑھے، دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ بن زید تشریف فرمائے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کمبل اوڑھے ہوئے اس کے اندر کوئی ابھری ہوئی چیز محسوس ہو رہی ہے جسے میں جان نہیں سک رہا، جان نہ سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمبل کے گوشہ کو یعنی کونا کو پکڑا اور ہٹایا تو حضرت اسامہ بن زید اپنے ماتھے کے نگاہوں سے امام حسین کو دیکھ لیا، دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب ما یحبہما، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے، اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ بے پناہ محبتیں تھی۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو ناراض دیکھنا پسند نہیں فرماتے تھے، کبھی ناراض دیکھنا پسند نہیں فرماتے تھے کہ میرا نواسہ ناراض نہ ہو جائے۔ ان کی خوشی کے لیے آپ نے کون سا عمل آپ نے پیش کیا ہے، اس کی تاریخیں موجود ہے۔ اللہ بھی امام حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی۔ آپ نے سنا ہوگا امام صاحب سے کہ حضرت سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک تحریر لکھا، امام حسین بھی اپنی تحریر لکھا اور حضرت سیدنا امام حسن بھی لکھا، امام حسین نے بھی لکھا، اور دونوں آپس میں بحث کرنے لگے۔
بحث کیا گفتگو کرنے لگے. امام حسن کہتے ہیں حسین تمہاری رائٹنگ سے میری رائٹنگ بہت اچھی ہے. امام حسین کہتے ہیں حسن بھائی آپ کی رائٹنگ سے میری رائٹنگ اچھی ہے. اب اس بحث کو لے کر اپنے بابا جان کے پاس پہنچ گئے. کس کے پاس پہنچے؟ بابا جان کے پاس. حضرت علی کے پاس گئے. کہا ابا جان آپ فیصلہ فرما دیجئے کس کی رائٹنگ اچھی ہے, میری رائٹنگ اچھی ہے یا میرے بھیا کی رائٹنگ اچھی ہے؟ اب حضرت علی سوچنے لگے کہ اگر میں حسین کی رائٹنگ کی تعریف کرتا ہوں تو حسن کو تکلیف ہوگی, حسن کی تعریف کرتا ہوں تو حسین کو تکلیف ہوگی. سوچنے لگے. کہا سنو جاؤ امی جان سے فیصلہ کروا لو, امی جان سے فیصلہ کرواؤ کس کی رائٹنگ اچھی ہے, کس کی تحریر اچھی ہے. حضرت فاطمہ کے پاس پہنچتے دونوں بھائی. کہا امی جان آپ فیصلہ فرما دیجئے کس کی رائٹنگ اچھی ہے. کہا ابا جان کے پاس جاؤ. کہا ابا جان کے پاس گئے, آپ کے پاس بھیج دیے, آپ فیصلہ فرما دیجئے. اب حضرت فاطمہ بھی سوچنے لگی کہ اگر حسن کی تعریف کرتی ہوں تو حسین کو تکلیف ہوگی, حسین کی تعریف کرتی ہوں تو حسن کو تکلیف ہوگی. کہا نانا جان سے کروا لو. کیا کہا؟ نانا جان سے کرواؤ. نانا جان کے پاس پہنچے. کہا نانا جان آپ فیصلہ فرما دیجئے کس کی رائٹنگ اچھی ہے, میری ہے یا بھیا کی ہے. امام عالی مقام نے کہا نانا جان آپ فیصلہ فرما دیجئے. کہا ایسا ہے امی جان کے پاس چل جاؤ. امی جان کے پاس جاؤ. پھر آئے. امام حسین کہا کہ اب نانا نے بھیجا ہے نا, اب فیصلہ فرما دے گی میری ماں. نانا جب بھیج دیا تو اب تو فیصلہ کر دے گی. حضرت فاطمہ کے پاس پھر واپس آئے. کہا امی جان نانا بھیجا ہے, آپ فیصلہ فرما دیجئے. ماں سوچنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جبریل امی کو بھیجا 3 موتی لے کر کے, 4 موتی لے کر کے. کتنے موتی؟ 4 نہیں 5 موتی لے کر بھیجا تھا. کتنی موتی؟ 5. کہاں اے جبریل امی جائیے آپ فیصلہ فرما دیجئے. ماں سوچ رہی تھی اللہ نے جبریل امی کو بھیج دیا اور کہاں جبریل امی کہ میرے محبوب کے بیٹی کے پاس یہ موتی رکھ دو اور ان کو طریقہ بتا دو. کیا کہا؟ انہیں طریقہ بتا. حضرت جبریل امی آئے. کہا یہ 5 موتی آیا ہے بارگاہ رب العزت سے, آپ اس موتی کے ذریعہ ان کا فیصلہ فرما دیجئے. کہا کیسے؟ کہا آپ آسمان میں ان 5 موتیوں کو اڑا دیجئے, جس کی تختی پر 3 موتی گر جائیں اس کی تحریر اچھی ہوگی, اور جس کے سلیٹ پر تختی پر 2 موتی گرے ان کی تحریر سے ان کی تحریر کمزور ہوگی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت جبریل امی موتی دیتے ہیں. کہا آپ فیصلہ کر دیجئے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آسمان میں موتی کو اڑا دیتی ہے. 2 موتی حضرت امام حسن کے تختی پر اور 2 موتی حضرت سیدنا امام حسین کے سلیٹ پر. اللہ تعالیٰ نے 1 موتی کو روک لیا, 1 موتی روک لیا. حکم دیا اللہ نے موتی 2 ٹکڑے ہو جا اور آدھا
حضرت امام حسین کی تختی پر گرو اور آدھی موتی حضرت امام حسن کے تختی پر گر جاؤ۔ تو اللہ کو بھی بے پناہ محبت، بے پناہ محبت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر 3 موتی ان پر گر جائے تو امام حسین ناراض ہو جائے، اگر امام حسین کے سلیٹ پر گر جائے تو حسن ناراض ہوں گے۔ اللہ بھی بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ تب تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ بے پناہ محبتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت امام حسین سے فرماتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ان سے محبت کرو گے تو گویا مجھ سے محبت کرو گے، ہے نا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین کا ہوگا وہ میرا ہوگا سبحان اللہ، اور جو میرا ہوگا وہ حسین کا ہوگا۔ اس لیے پیارے رسول کائنات سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو تم حسین کی محبت دلوں میں بسا لو۔ صرف نام کا نہیں، کام کی محبت بسانے کی ضرورت ہے، کام کی محبت دلوں میں بسانے کی ضرورت ہے، حسین کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے، امام حسین کے اخلاق کو بسانے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کی حالات یہ ہے کہ چند کتاب پڑھانا اتنے بد اخلاق ہو جاتے ہیں نا، اتنے بد اخلاق ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مفتی صاحب کا نانا شروع کر دیتے ہیں۔ جانتے ہیں مفتی صاحب، اس کا طریقہ بھی الگ ہو جاتا ہے۔ امام حسین کے اخلاق کا ایک جھلک دکھا دو بھائی، اجازت ہے تو بولیے، دکھا دیتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دیکھیے رسول کائنات کے گھرانے کے اخلاق دیکھیے۔ اسلام جو پھیلا ہے نا وہ اخلاق کے تلوار سے پھیلا ہے، اخلاق کی تلوار سے۔ آج ہمارا اخلاق اتنا بدتر ہو گیا کہ لوگ قریب آنے کے لوگ دور چلا جا رہا ہے، نہ ہماری بولی میں مٹھاس ہے، نہ ہمارے نگاہوں میں محبت رسول ہے، نہ چلنا ہمارا مسلمان کی طرح، نہ اٹھنا مسلمان کی طرح، نہ بیٹھنا مسلمان کی طرح، اور پھر بھی دعویٰ کرتے ہم حسین کے ماننے والے۔ حسین کے ماننے والوں کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا کردار بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ ان کے اخلاق یہ بتاتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، دونوں بھائی تھے، امام حسن بھی تھے اور امام حسین بھی تھے، دونوں وضو کر رہے تھے وضو خانے میں۔ آپ وضو سے فارغ ہو گئے، اسی درمیان میں ایک عمر دراز انسان آیا اور وضو کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین کی نگاہ اس انسان عمر دراز انسان کے وضو پر پڑی۔ کیا دیکھا کہ وضو میں کوئی چیز، کوئی عمل جو ہے چھوٹ رہا ہے، کوئی عمل چھوٹ رہا ہے۔ امام حسین نے ان کو جا کر بتایا نہیں کہ آپ جو ہے وضو کر رہے ہیں تو یہ عمل آپ سے چھوٹ رہا، بتایا نہیں۔ اخلاق دیکھیے، کردار دیکھیے۔ کہاں چچا جان میں وضو کرتا ہوں، آپ میرے وضو کو دیکھیے اور دیکھیے کہیں وضو میں کوئی عمل تو چھوٹ نہیں رہا۔ حضرت امام حسین کے وضو کو وہ چچا جان غور سے دیکھا تو کہا بابو تو وضو صحیح کیا ہے، ہم نے جو وضو کیا ہے وہ عمل چھوٹ رہا تھا، ایک عمل چھوٹ رہا تھا۔ یہ تھا کردار، یہ تھا اخلاق۔ آج مسلمانوں کی اصلاح کرنے کا وہ انداز ہے نہیں، اپنے آپ فوراً مجلس میں ٹوک دیتا ہے، لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ اس لیے پیارے آپ اپنے اخلاق کو بہتر کیجئے، اپنے کردار کو بہتر کیجئے، اپنے اندر حسینی کردار پیدا کیجئے،
اپنے اندر حسینی محبت پیدا کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو امام حسین کی سچی محبت دلوں میں بسا دے۔ کربلا کی سرزمین سے کیا پیغام امام علی مقام نے دیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، سچے دین کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوششیں کیا۔ کیا کوشش کیا؟ کہ چوری سے بچو۔ کیا کہا؟ چوری سے بچو، زنا سے بچو، غیبت سے بچو، ہے نا؟ یہی تو پیغام دیا تھا نا۔ اور جو چوری والا تھا، جو چور، جس کے اندر چوری کی فطرتیں تھی، زنا کی فطرتیں تھی، یزید کیا تھا؟ یزید کیا تھا؟ زانی تھا، قاتل تھا، شرابی تھا، زانی، خیانت دار تھا، اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے دین کو توڑنے والا تھا، دونوں لوگوں کو پھیرنے والا تھا، اپنی شخصی حکومت قائم کیا تھا، شخصی حکومت قائم کیا اور کہا کہ جو میں کہوں اسے مانو۔ یہاں تک کہ امام حسین کو بھی کہہ دیا کہ آپ میری ہاتھ پر بیعت ہو جائیے۔ امام علی مقام نے کہا کہ سر تو دے سکتا ہوں لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا ہوں۔ یہی تو کربلا سے پیغام آپ نے دیا تھا، یہی زمانے کو بتایا تھا کہ تم اپنی جان کی قربانی پیش کر دینا لیکن سچائی کے دامن کو نہ چھوڑنا، اپنی جان کی قربانی پیش کر دینا لیکن جھوٹ جیسے عمل کو اپنانے کی کوشش مت کرنا۔ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، ایمان کے بعد بہتر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان قیمتی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔